سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں سفر کر رہے ہیں. راستے میں سفر کرتے کرتے جب جنگل پہنچ جاتے ہیں اور جنگل پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں ایک قبرستان دیکھتے ہیں، ایک قبرستان دیکھتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کا قبرستان ہے. لوگ نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے وہ ان میں دفن کیا گیا تھا. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ چلتے ہیں اور چلتے چلتے قبرستان گھس جاتے ہیں. میرے دوست ایک ذہن میں بات آنی چاہیے کہ حواریین کس کو کہتے ہیں. حواریین جس طریقے سے ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو صحابہ کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کو حواری کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ جو ہے وہ راستے میں چلتے ہیں. راستے میں چلتے چلتے قبرستان آ جاتی ہے. جب قبرستان آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کا قبرستان ہے. یہ قبرستان ایسے ہے جیسے لگتا ہے کہ 100 سال ہو چکا ہے. وہ چلتے چلتے جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جو سر کے کھوپڑے ہوتی ہیں. جب ایک کھوپڑے پر نظر پڑتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کھوپڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد جو ہے اس کھوپڑے کے کان کے سوراخ میں ایک لکڑی ڈالتے ہیں. ڈالنے کے بعد جو ہے اس کھوپڑے اس کان کے سوراخ میں جو ہے وہ لکڑی نہیں داخل ہوتی ہے، نہیں جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور بڑے تیز میں آتے ہیں اور اس کھوپڑے کو زمین پر پٹک دیتے ہیں اور پٹکنے کے بعد جو ہے وہ آگے چل جاتے ہیں. آگے کا مرحلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کچھ اور چل جاتے ہیں تو دوسرے کھوپڑے کے اوپر جو ہے نظر پڑتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کھوپڑے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد جو ہے اس کھوپڑے اسی طرح اس کھوپڑے کے کان کے سوراخ میں اس لکڑے کو داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے بعد ایک کان سے ڈالتے ہیں تو دوسرے کان سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے لکڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آنے کے بعد جو ہے ان کا جسم جو ہے کپکپا اٹھتا ہے. اٹھنے کے بعد جو میرے دوستو اس کھوپڑی کو اٹھاتے ہیں اور بڑے ذلت کے ساتھ بڑے غصے کے ساتھ جو ہے اس کھوپڑی کو زمین پر پٹک دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. قبرستان ابھی پار نہیں ہوا ہے. آگے جانے کے بعد جو ہے تیسرے کھوپڑی کے اوپر نظر پڑتی ہے. پھر اس کھوپڑے کو جو ہے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور بڑی پھر اسی طرح جو ہے کان کے سوراخ میں اس لکڑی کو داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے بعد جو ہے وہ لکڑی ادھر سے ڈالتے ہیں، ادھر نہیں نکلتی ہے بلکہ اس کے اندر سما جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کھوپڑی کو جو ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی رحم و کرم کے ساتھ جو ہے اس کھوپڑی کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد اس کھوپڑے کو اچھے طریقے سے زمین پر رکھ دیتے ہیں. حواریین پوچھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پوچھتے ہیں، اے عیسیٰ ابن مریم، اے مسیح اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اللہ نے آپ کو لقب دیا ہے مسیح اللہ، آپ اللہ کے مسیح ہیں. ایسا کیا ماجرا ہے کہ جب پہلے کھوپڑے کو آپ نے اٹھایا تو اٹھانے کے بعد جو ہے اس کے کان کے سوراخ میں آپ نے لکڑی ڈالی اور لکڑی ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کھوپڑے کو زمین پر پٹک دیا. جب دوسرے کھوپڑے کو اٹھائے تو دوسرے کھوپڑے کو اٹھانے کے بعد پھر کان کے سوراخ میں ڈالنے کے بعد وہ سوراخ جو ہے اس پار سے اس پار ہو چکی وہ لکڑی. آپ نے اس کھوپڑے کو بھی زمین پر پٹک دیا اور تیسرے کھوپڑے کو آپ نے جب اٹھایا تو اس کھوپڑے کو اٹھانے کے بعد آپ نے بڑے مشقت بڑے محبت کے ساتھ بڑے شفقت کے ساتھ جو ہے اس کھوپڑے کو آپ نے جو ہے بڑے سینے سے لگا لیا اور اس کو زمین پر اچھے طریقے سے رکھا. آخر کیا وجہ ہے؟ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے لاڈلے حبیب ہیں، آپ مجھے بتلا دیجئے آخر کیا وجہ ہے. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اے مسلمانوں، ذرا کان کھول کر سن لیجیے گا کہ یہ واقعہ جو ہے ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک میسج دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے. ذرا کان کھول کر سن لیجیے گا میرے بزرگوں، میرے دوستوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ سنو میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں، سنو سنو میری باتوں کو سنو، کہ جو پہلی جو کھوپڑی میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھایا تھا اور جب میں نے اس کے کان میں داخل کیا تو اس وقت وہ کان کے سوراخ میں لکڑی داخل نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ اس زمانے کے اندر جو ہے جب اس کی عمر تھی، جب یہ جوان تھا، جب اس کی زندگی تھی، تو اس وقت اللہ کے احکامات اور اس کے پیغامات اس کے کانوں تک جاتے تھے، اور جانے کے بعد جو ہے اللہ کے احکامات کو نہیں سنتا تھا، اللہ کے پیغامات کو ٹھکرا دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک نمونے کے طور پر جو ہے قیامت کے دن تک جو ہے اسے باقی رکھ دیا، کہ کل قیامت کے دن تک بھی اس کے کان کے سوراخ میں اگر کوئی شخص لکڑی ڈالے گا تو لکڑی داخل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات اور اس کے پیغامات کان میں داخل ہونے ہی نہیں دیتا تھا، سنتا ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کا حق یہ۔ اس کے بعد میرے دوستو، جب دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری کھوپڑی کے بارے میں بتلاتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ میرے ساتھیوں سنو، دوسری کھوپڑی کو میں نے زمین پر بڑے غصے کے ساتھ اس لیے پٹک دیا، اس لیے کہ اس شخص جب زندگی گزار رہا تھا، جب اللہ رب العزت نے اس کو زندگی دی تھی، اس کو جوانی دی تھی، تو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات اور اس کے پیغامات کو کان سے سنتا تھا، اور سننے کے بعد جو ہے اس کان سے سنتا تھا اور اس کان سے نکال دیتا تھا، اس کان سے سنتا تھا اور اس کان سے نکال دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک نمونے کے طور پر قیامت کے دن تک جو ہے اس کے کان کے اندر اگر کوئی شخص لکڑی کو داخل کرے گا، اس کھوپڑی کے کان کے سوراخ میں اگر داخل کرے گا، تو کل قیامت کے دن اگر اس کے کھوپڑی اس کے کان کے سوراخ میں داخل کرے گا تو اس کان کے سوراخ سے نکل جائے گی۔ قیامت کے دن تک جو اس کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اور سنو اے میرے ساتھیوں، تم سنو کہ تیسری کھوپڑی کو میں نے اس لیے سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑے رحم و کرم کے ساتھ میں نے اس کھوپڑی کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا اس لیے کہ اللہ کے احکامات اور اس کے پیغامات کو یہ شخص اپنی زندگی میں سنتا تھا، اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتا تھا، اور اس کان سے سنتا تھا اور اس کان سے نہیں